ابھی خان صاحب سے آج اڈیالہ جیل میں ملاقات ہوئی ہے اور میں آپ کو سب کو بتا دوں کہ یہ معاملہ نہیں ہے کہ ہم نے پولیٹیکلی درخواست دی ہوئی اور خان صاحب سے ملنے دیا ہو. خان صاحب سے تو ملنے نہیں دیتے ہیں ان کے اپنے پولیٹیکل جتنے بھی لیڈران ہیں، انکلوڈنگ جو انہوں نے ایک کمیٹی بنائی تھی مذاکراتی کمیٹی دوسری دفعہ کے مذاکرات کے بعد، جس میں ہمارے سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں، عمر ایوب صاحب ہیں، علی امین گنڈاپور صاحب ہیں، تو وہاں صاحبزادہ حامد رضا صاحب ہیں اور اسد کیسر صاحب ہیں. وہ بار بار آپ کے سامنے وہ ریکویسٹ کرتے ہیں، یہاں پہ اڈیالہ جیل میں درخواست دیتے ہیں کہ ہمیں ملنے دے دیا جائے تاکہ وہ خان صاحب کو مذاکراتی کمیٹی جو بھی حکومت کے ساتھ ان کے مذاکرات ہوئے ہیں وہ پیغام پہنچایا جا سکے. کیونکہ میں آپ کو آن ریکارڈ بتا دوں کہ جو مذاکراتی کمیٹی ہے اس کے پاس مذاکرات کرنے کا مینڈیٹ ہے، کیونکہ میرے لیڈر عمران خان نے اپنے ذاتی کسی بھی مفاد کے لیے کوئی بات نہیں کی، اور جس ٹائم انہوں نے مذاکراتی کمیٹی بنائی تھی اس وقت خان صاحب سولیٹری کنفائنمنٹ سے باہر نکلے تھے. ان کو کسی سے بات کرنے نہیں دی جاتی تھی، نہ فیملی سے، نہ ان کے بچوں کو ان سے بات کرنے دی جاتی تھی. ان کا ٹیلی فون پہ کوئی رابطہ نہیں تھا، ان کو اخبار پڑھنے نہیں دیا جاتا تھا، ان کو باہر واک نہیں کرنے دی جاتی تھی، ایکسرسائز نہیں کرنے دی جاتی تھی، ٹی وی پہ ان کا بند تھا. اس کے باوجود بھی خان صاحب نے قومی مفاد کے اندر مذاکراتی کمیٹی بنائی تھی. لیکن جو مذاکراتی کمیٹی کا مینڈیٹ ہے، جو حتمی فیصلہ ہے، جو مذاکرات میں بات ہوگی وہ خان صاحب تک بات پہنچانا چاہتے ہیں، لیکن خان صاحب سے ابھی تک مذاکراتی کمیٹی میں ملنے نہیں دیا. ابھی میں جو یہاں پہ کھڑی ہوں، میں کنول شوزب صاحبہ، ہمارا ایکچولی ایک بوگس کیس خان صاحب کے ساتھ اڈیالہ جیل کے اندر ہمارا ایک ٹرائل چل رہا ہے جس میں زبردستی ہمارے اوپر جھوٹے کیسز بنائے گئے. ہم اس کے لیے یہاں پہ آتے ہیں تو آٹومیٹکلی کہ چونکہ ہمارے اوپر وہاں ٹرائل چل رہا ہے تو ہماری GHQ کیس میں وہاں پہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہماری خان صاحب سے جو ہے اپنے لیڈر سے ملاقات ہو جاتی ہے. خان صاحب سے جو ملاقات ہوئی ہے، ان کے بیگم صاحبہ بشرا بی بی صاحبہ ان کے ساتھ وہاں پہ بیٹھی ہوئی تھی. بہت زیادہ خوشی ہوئی ہے کہ خان صاحب کے ساتھ ان کی اپنی بیگم صاحبہ بیٹھی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ ان کی جوڑی کو سلامت رکھے، کیونکہ ان کے بیگم صاحبہ نے بھی، خان صاحب کی بہنوں نے بھی، علیمہ بی بی نے بھی، سب نے بہت قربانیاں دی ہیں، ورکر سمیت، کارکنان سمیت. تو خان صاحب ہمیں بہت حوصلے میں لگے، بہت بہادری کے ساتھ لگے. مجھے جو انہوں نے اسپیشلی پیغام دی ہے، کچھ مجھے انہوں نے اسمبلی کے حوالے سے ایز اے پارلیمنٹری لیڈر، اور جو ہم نے اسمبلی کے اندر اپنے نیکسٹ سیشن کے اندر آنا ہے اس کا انہوں نے مجھے پیغام دیا. دوسرا مجھے انہوں نے ورکرز کے لحاظ سے پیغام دیا اسپیشلی کہ جو ورکرز ہیں ان کو آپ نے یہ ضرور بتانا ہے کہ آپ نے حوصلہ کرنا ہے، آپ نے ہمت کرنی ہے، آپ نے بہادری کرنی ہے، اور آپ نے جو ہے ہمت کا ساتھ نہیں چھوڑنا، کیونکہ مشکل وقت ہے لیکن وہ گزر جاتا ہے. اور خان صاحب کو ابھی بھی بار بار ایک ہی بات کی فکر تھی کہ جو جوڈیشل کمیشن ان کو 9 مئی کا، اور اسپیشلی جو ابھی جو 26 نومبر کو ہمارے ورکرز کو شہید کیا گیا تھا اس کے بارے میں ابھی تک جوڈیشل کمیشن نہیں بنا. اس کے بارے میں خان صاحب کو کنسرن تھا اور شہداء کی فیملی کے لیے خان صاحب کو کنسرن تھا. اور خان صاحب بار بار ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ ایک تو شہداء کے بارے میں، دوسرا جو ہماری مسنگ لوگ ہیں جو ابھی 26 نومبر کو ابھی تک مسنگ ہے اس کے بارے میں خان صاحب نے کہا کہ ہم نے بار بار آواز اٹھانی ہے اور ہم انشاءاللہ وہ آواز اٹھاتے رہیں گے. کچھ انہوں نے ہمیں پارٹی کے لحاظ سے بھی کچھ انہوں نے ہمیں پیغام دیے ہیں. تو میں یہ چاہتی ہوں کہ میڈیا کے لحاظ سے جو باقی کچھ ہے، اگر کنول شوزب صاحبہ نے بات کرنی ہے یا میرے ساتھ بہت سارے وکلاء اسپیشلی فیصل ملک صاحب یہاں پہ کھڑے ہیں، اگر وہ آپ کو کوئی قانونی یا ٹیکنیکل بات بتانا چاہتے ہیں، میرا فرض تھا کہ میں آپ کو خان صاحب کا پیغام دے دوں ورکرز کو کہ خان صاحب بہت ہمت میں ہیں، بہت حوصلے میں ہیں، لیکن ان کو اپنے شہداء کی فکر ہے، اپنے ورکرز کی فکر ہے. میں نے خان صاحب سے کہا کہ خان صاحب آپ کا نظریہ اس قدر لوگوں میں سرایت کر چکا ہے، اس قدر لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں کہ 26 نومبر میں ایک شہید ہوتے ہوئے اپنے خون سے قیدی نمبر 804 لکھ رہا ہے. اس سے بڑی زیادہ وفا کی بات، بہادری کی بات، لائلٹی کی بات کیا ہوگی. تو اوور ٹو کمل اینڈ فیصل، پلیز آپ لوگ پھر آگے بات کریں. یہ تو اس کے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. درمیان میں آجو جی ایاک نعبد و ایاک نستعین. جس طرح زرتاج نے بتایا کہ یہ GHQ حملہ کیس جو ایک بوگس بنایا گیا، ایک جھوٹا اور ایک سپیڈی ٹرائل کرنے کی، جس میں تمام قانونی جو ضابطے ہیں ان کو وائلیٹ کرتے ہوئے ہمارے اوپر فرد جرم بھی لگائی گئی ہے اور اس کو کیس کو آگے چلایا جا رہا ہے. اس حوالے سے اڈیالہ میں آج ہمارا ٹرائل تھا، اور اس سے پہلے آج جو توشہ خانہ کیس تھا اس کے سلسلے میں خان صاحب اور بشرا بی بی پہلے سے وہاں عدالت میں موجود تھے. اور ہماری بھی خوش قسمتی ہے کہ جب ہم اپنے ٹرائل کے لیے گئے ہیں تو خان صاحب سے ہماری وہاں پہ اس حوالے سے ملاقات ہوئی ہے. ہمیشہ کی طرح وہ بہت زیادہ حشاش بشاش تھے، بہت خوش تھے.
ہمیں یقین نہیں آ رہا ہوتا کہ ہم خان صاحب کو عدالت میں یا جیل کے اندر مل رہے ہیں. جتنا ان کے اندر جذبہ ہوتا ہے, جتنا جوش ہوتا ہے کہ اگر ہم بھی کہیں تھوڑے گھبرائے ہوئے ہوں یا پریشان ہوں یا ہماری کوئی انرجی نیچے آئی ہوئی ہو تو خان صاحب سے ملنے کے بعد وہ سب کچھ جو ہے وہ واپس آ جاتا ہے. اور اس کارکنوں کے لیے جس طرح وہ جذبے کے ساتھ بات کر رہے ہوتے ہیں, ان کے لیے پیغام دے رہے ہوتے ہیں, انہوں نے ابھی وہاں کھڑے ہو کے بھی پیغام دیا ہے جو میں آپ کے سامنے ضرور یہاں پہ رکھوں گی. انہوں نے اپنے جو کارکنان وہاں پر اندر آئے ہوئے تھے 9 مئی کے جھوٹے کیسز کے حوالے سے ان کو کہا ہے کہ آپ لوگوں نے اس سارا یہ جو آزمائش آئی ہوئی اللہ کی طرف سے اس پہ گھبرانا نہیں ہے, جو ان کا ایک جملہ ہے. اور اللہ تعالیٰ اس طرح کی مشکلات یا جو وقتی طور پہ سختیاں آتی ہیں یہ اپنے لوگوں پہ اگر آتی ہیں تو ان کو ان سے آزماتا ہے, اور جب وہ اس پہ صبر کرتے ہیں اور اللہ پہ پورا توکل اور بھروسہ کرتے ہیں تو وہ پھر اللہ میاں ان کو اور ترقی دیتا ہے اور اوپر کی طرف لاتا ہے. یعنی اس میں اس آزمائش سے جو ہے وہ اللہ کی رضا بھی حاصل ہوتی ہے اگر آپ اس پہ صبر کریں اور اس سے پریشان نہیں ہونا. تو اس پر ان کو تمام جو وہاں ورکرز تھے انہوں نے بڑا گرم جوشی سے جواب بھی دیا اور بڑے خوش ہوئے. اور ایک ہمارا ورکر نے بڑے جذبات کے عالم میں کہا کہ آپ کی وجہ سے ہم نے قرآن شریف جو ہے وہ ترجمے سے پڑھنا شروع کر دی ہے, تو ہم بالکل نہیں گھبرائیں گے, بس آپ کھڑے ہیں تو ہم بھی کھڑے ہیں. تو میں بھی یہاں یہی بتانا چاہتی ہوں کہ ہمارے لیڈر جو ہیں وہ کھڑے ہیں ہمارے ساتھ. یہ ہمارے بھائی ہیں فیصل ملک صاحب, ان کی پوری ٹیم ہے, سنبل حسنین صاحب ہیں, باقی سارے ہمارے بھائی ہیں موجود جو بڑی جانفشانی کے ساتھ تمام لیگل ریکوائرمنٹس کے ساتھ ہمارے بوگس کیسز کا مقابلہ کر رہے ہیں. اور یہی بات کل عمر ایوب صاحب نے بھی کی کہ برائے مہربانی فری اینڈ فیئر ٹرائل کریں تو یہ کیسز 2 دن بھی سٹینڈ نہیں کریں گے. جہاں تک کچھ کام جو ہے اس کے حوالے سے ایک انہوں نے بڑی ذمہ داری میرے سر پر ڈالی ہے خان صاحب نے, اور مجھے خوشی ہے کہ انہوں نے مجھے اس قابل سمجھا ہے کہ تنظیموں کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ آپ جائیں اور جا کر سلمان اکرم راجہ صاحب سے بھی بات کریں اور تنظیموں کو اس وقت زیادہ ایکٹیویٹ کریں, تنظیم سازی پہ فوکس کریں. تو آپ کے حوالے سے میں تمام پارٹی کے ورکرز کو یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ خان صاحب نے ممبر سازی پہ بہت زیادہ زور دیا ہے. انہوں نے تنظیموں کو دوبارہ صحیح کرنے کا اور ان کے اوپر فوکس کرنے کا حکم دیا ہے, اور انشاءاللہ تعالی یہ ذمہ داری دی ہے, سونپی ہے, تو اس کو ہم جا کے نبھائیں گے. زرتاج بی بی کے بارے میں بھی بات کی ہے, ان کو بھی یہی ذمہ داری دی ہے, مجھے بھی یہ ذمہ داری دی ہے کہ آپ جا کر تنظیم کو بھی ذرا ٹھیک کریں, مضبوط کریں, اور اس میں آپ سلمان اکرم راجہ صاحب کو آن بورڈ کریں. فیصل ملک صاحب کے حوالے سے میں کہوں گی کہ انہوں نے بہت جان ماری, ان کو خان صاحب نے اپنے ٹائیگر ہونے کا لقب دیا ہے, تو اب ہم ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ یہ آئیں بتائیں کہ ابھی ان کیسز میں کیا چل رہا ہے. میں یہاں یہ بھی بتاتی چلوں کہ یہ بوگس کیسز نہ صرف راولپنڈی میں 14 کیسز ہیں, اسی طرح کے بوگس کیسز فیصلہ آباد میں بنائے گئے ہیں جہاں ہمارے ساتھ ناجائز طریقے سے ٹرائل کیا جا رہا ہے. اگر ہم ایک کیس میں ایک ہی دن 2 کیس لگائے جاتے ہیں, آج فیصلہ آباد میں بھی اسی طرح کا ٹرائل لگایا گیا ہے, آج یہاں پر بھی ٹرائل لگایا ہوا تھا, اور کل اسلام آباد کی عدالتوں میں لگایا گیا, اور جس عدالت میں ہم پیش نہیں ہوتے وہاں سے ہمارے اریسٹ وارنٹ جاری کیے جاتے ہیں اور خبریں چلوائی جاتی ہیں. تو اس ملک میں انصاف کا جو قتل عام ہو رہا ہے, اس سے میں کہتی ہوں اپنی عدالتوں سے, اپنے ججز سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ برائے مہربانی انصاف ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے, فری اینڈ فیئر ٹرائلز ہونے چاہیے. ویسے یہ بوگس کیسز ہیں, اگر فری اینڈ فیئر ٹرائلز ہوں گے تو ایک دن میں یہ کیسز ختم ہوں گے. فیصل بھائی